بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی ناک اور منہ سے بدبو آتی ہے، تو ان کو لوگوں میں بیٹھتے ہوئے یا اپنے خاندان میں بیٹھتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اس بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس علاج کا صحیح استعمال معلوم ہو سکے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ یہ ناک کی ایک بیماری ہے جو سالوں تک چلتی ہے۔ اس میں سانس سے بدبو آتی ہے، نتنے چوڑے ہو جاتے ہیں، اندر کی جھلیاں اور ہڈیاں گل جاتی ہیں اور ناک میں مسلسل تکلیف رہتی ہے۔ اس بیماری کے اسباب اور علاج میں وسیع پیمانے پر پیش رفت کے باوجود اس کا سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ عام طور پر مریضوں میں یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان پر سبب ہونے کا شبہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن صورتحال ہر مریض میں مختلف ہوتی ہے۔ اس بیماری کا آغاز اکثر نوجوانی میں ہوتا ہے۔ عورتیں اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات یہ بیماری خاندانی وراثت کی شکل میں چلتی ہے۔ کچھ علاقوں کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جن میں امریکہ کے حبشی، انڈونیشیا اور سنگاپور کے باشندے شامل ہیں۔ اس بیماری کے مریضوں کی اکثریت غذائی کمی کا شکار، غربت اور افلاس کے ماروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کمزور کر دینے والی جسمانی بیماریاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ڈائبٹیز اور ایڈز وغیرہ۔ اس بیماری کا آغاز فوری نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ مدتوں سے پرانے زکام، کھانسی اور ناک میں چھلکوں کی شکایت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سالوں سے زکام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناک کا اندرونی حصہ چھلکوں سے بھرا رہتا ہے، کبھی کبھی خون بھی نکلتا ہے، سر درد ہوتا ہے، گلا خشک رہتا ہے جس سے خراش ہوتی اور بار بار پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نتنے چوڑے ہو جاتے ہیں اور سانس سے بدبو آتی ہے۔ اس لیے لوگ آپ سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناک میں چھلکوں کی اکثریت مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جس میں ناک میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس بیماری کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ تکلیف کو کم کرنے کے لیے صبح شام لیکوڈ پیرافین ناک میں ڈالی جا سکتی ہے۔ تکلیف اگر زیادہ ہو تو پٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پیرافین میں بھگو کر ناک کے اندر رکھ لیا جائے۔ اس عمل سے تمام چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 25% گلوکوز کے محلول میں گلیسرین ملا کر اسے ناک میں بار بار ڈالنے سے ناک نرم ہو جاتی ہے اور چھلکے آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ ناک کی اندر کی تخریب کاریوں کو ختم کرنے کے لیے متعدد بار آپریشن بھی کیے جاتے ہیں، جن کی کامیابی متشبہ رہتی ہے۔ اکثر لوگ اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، مگر اکثر لوگ شفا یاب نہیں ہوتے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات یا ہمارے لیے کوئی تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔